ایسا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں۔ یہ 3 وجہوں سے کتے بھونکتے ہیں اور وہ تینوں وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کتے بھونکنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ آذان کے وقت بھی آپ نے کتوں کو بھونکتے ہوئے دیکھا ہوگا، بعض مرتبہ قبرستان میں بھی کتوں کو بھونکتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو قبرستان میں کتے کیوں بھونکتے ہیں، اس کی تو ایک بڑی اتھینٹک وجہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے تو یہ عذاب انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات قبر کے عذاب کو سنتی ہیں، یعنی کہ وہ جانور قبر کے عذاب کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں سنایا اور ہمیں کیوں نہیں سنایا، اس کا بھی بڑا ریزن ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تم سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب دکھا دے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے قبر کا عذاب دیکھ لیا نا، تم نے محسوس کر لیا، تو پھر تم اپنے مردوں کو ہی دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر سے عذاب کو چھپایا اور جانوروں کو اس لیے دکھایا کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں نہ ان سے حساب و کتاب ہے قیامت کے دن۔ یہ والا تو حساب کتاب ہوگا، اگر کسی نے کسی غیر موذی جانور کو مارا یا اس کے اوپر ظلم کیا تو قیامت کے دن جس نے جانور کے اوپر ظلم کیا ہوگا، وہ جانور جن کو نہ مارنے کا حکم ہے، تو کتے کو بلا وجہ کوئی مار رہا ہے، بکری کو مار رہا ہے، اور جانوروں کو کوئی مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو قیامت کے دن ان جانوروں کو لایا جائے گا اور جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ان کو لایا جائے گا اور بدلہ دلوایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، اس لیے ان کو لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان سے کوئی ان کا اپنا تو حساب کتاب ہونا نہیں کہ تم نے عبادت کیوں نہیں کی، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس کا تو حساب ان سے ہے نہیں، اور پھر وہ بول نہیں سکتے، کسی سے کچھ بتا نہیں سکتے جانور، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتوں کو، بکریوں کو وہ عذابات ان کے سامنے اتنے مخفی نہیں رکھے جس طرح سے انسانوں کے سامنے مخفی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کتے، بلی وغیرہ قبرستان علاقے میں ہوتے ہیں، اچانک یہ آپ نے دیکھا ہوگا بکریوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ دوڑنا شروع کر دیتی ہیں بکریاں، اور یہی جانور جو اگر کتے ہوتے ہیں وہ بھی اس عذاب کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایسا مسئلہ قبرستان میں ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے۔ اچھا، اس میں کسی ایک بندے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ جو مردوں کو دفن کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے کہ وہاں 50 سینکڑوں قبریں ہوتی ہیں، وہیں وہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کس کی قبر پر بھوگ رہا ہے یا کس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ کوئی جج نہیں کر سکتا۔ یہ تو بس جو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اس پر ہمیں یقین ہے۔ اور دوسرا، آذان کے وقت بھی کتے بھونکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آسمان سے جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نا تو ان کو دیکھ کر وہ فرشتوں کو دیکھ کر کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اور تیسری چیز یہ ہے، جو کتے وفاداری کے طور پہ بھونکتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ تھوڑی سی روٹی کا ٹکڑا ڈال دو تو پوری رات آپ کے گھر پہ بیٹھ کے چوکیداری کتا کرتا ہے۔ بڑا باوفا جانور اللہ تعالیٰ نے کتے کو بنایا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ پھر دشمنوں پر بھی بڑا بھونکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی ایسا معاملہ دیکھیں ہمارے سامنے آئے کہ قبرستان علاقے میں کنٹینیو ایسا بعض مرتبہ ہو رہا ہے کہ کتے اکثر بھونکتے ہیں، تو ان تمام مرحومین کے لیے ہم تمام لوگوں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے اور اپنی جنت کی تیاری کرنا چاہیے۔